أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معلى الشان ماهي البطلان حاشر الإنسان رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين خاتم النبيين رسول أمين شفيع المذنبين الصلاة والسلام على آله وأهل بيته وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا رحم الراحمين. برادران اسلام و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ درس قرآن کریم کے سلسلے کا شوال کی دوسرے جمعے کو ہم پہنچ گئے. جمعرات ہے، جمعے کی رات ہے. یہ آج 12 مئی ہے اور شوال کی 14 تاریخ ہے، اور ہم موجودہ اس پرفتن دور میں جو چاروں طرف فسق و فجار ہے، باطل طاقتیں ہیں، شیطانی قوتیں ہیں، وسوسے ہیں، تکفیر ہے، امت مسلمہ کی تکذیب ہے، چو طرف اس زمین کے اوپر فسق و فجار کا غلبہ ہے. شیطانی باطل طاقتیں، قوتیں اپنی مادی طاقتوں کے ذریعے اللہ کی اس کائنات کو، وہ اللہ کی تخلیق کردہ اس نظام کو، اللہ کے اس منتخب انسان کو جس کو اللہ نے انتخاب کر کے اس کائنات پر بھیجا، بارود کی اس ڈھیر پر آگ اور خون کی ہولی کھیلنے کے لیے یہ یاجوج ماجوج کی شیطانی طاقتیں آج اپنے عروج پر ہیں. برادران اسلام، ہم نے فقیری انداز سے اس قرآن کے ذریعے اس موجودہ فتنوں کا حل، امت مسلمہ کو متحد کس طرح کیا جا سکتا ہے، امت مسلمہ کی یہ فروعی لسانی جو سیاسی اختلافات ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہو چکے ہیں، اس کو کیسا ختم کیا جا سکتا ہے. فقراء قرآن سے روحانی طریقے سے اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ جو جتنے بھی سننے والے ہیں وہ اس حل کے قریب ہوتے ہوئے امت کی رہنمائی کر کر امت کو اس گرداب سے نکالیں گے. کیونکہ قرآن میں اس سے پہلے عرض کیا ہے، ہم باضابطہ ان 2 صورتوں، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری صورت سورہ احزاب کی ایک آیت جس پہ اللہ رب العالمین اور اس کے ملائک اپنے نبی پہ سلام بھیجتے ہیں، ہم ان دو چیزوں کو، ایک اللہ ایک رسول، ان دونوں کی قرآن اور اسماء الحسنہ کے ذریعے اس کائنات کے اندر اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کا روحانی طریقہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم روحانی طریقے کی طرف لانا چاہتے ہیں امت مسلمہ کو. آج وہ روحانی طریقہ امت مسلمہ بھول گئی ہے، وہ اس راستے سے امت مسلمہ ہٹ گئی ہے. ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنوں نے ایک دوسرے کی دست و گریبان کر دیا ہے. آج آپ نے دیکھا اس معاشرے کے اندر کس طرح ٹکراؤ پیدا کر دیا گیا ہے. پچھلے 5 سالوں سے جو اسٹریٹ وار کا سلسلہ اس ملک کے اندر جاری ہے، جس اسٹریٹ وار کے ذریعے نوجوانوں کو ایک دوسرے کے خلاف بہکایا جا رہا ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی، ہر پولیٹیکل ورکر کو اپنے ورکر کو دوسرے پارٹی اور اس کے ورکر کے خلاف
کس طریقے سے جو ہے نا بہکا کر ایک دوسرے کے خلاف محاذرائی کی طرف لایا جا رہا ہے. ایک پولیٹیکل وار کو اسٹریٹ وار بنا دیا گیا ہے. چاہیے تو یہ ہے کہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں، جتنی بھی سیاسی پارٹی اس مملکت کے اندر، وہ اپنے منشور پر اپنے پارٹی اور مملکت کی پوری عوام کو مطمئن کر کے اس پر ووٹ لے، اپنی کارکردگی پر ووٹ لے. پچھلی کارکردگیوں کو سامنے رکھ کر اگلے آنے والے اپنے جو بیانیاں پیش کرے. یہاں پر تو بیانیہ ٹکراؤ کا ہے، یہاں پر تو بیان پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف کا ہے، یہاں پر تو بیان پاکستان کی وفاق کو کمزور کرنے کا ہے، یہاں پر تو بیانیہ ایک دوسرے کی دست گریبانی کا ہے. یہاں تک کہ اندھی تقلید ہو گئی ہے. اپنے جو سیاسی لیڈر ہے اس کی ہر غلط بات کے لیے تعویلات پیش کر دی جاتی ہے، اور اس کی ہر غلط بات کو صحیح کرنے کے لیے ہر پولیٹیکل پارٹی جو وہ لگا ہوا ہے، ہر پولیٹیکل ورکر لگا ہوا ہے. یہ اسٹریٹ وار جو ہے، یہ جو سرد جنگ ہے، جس سے ابھی پاکستان کچھ عرصے پہلے اس جنگ سے، جو دہشت گردی کی جنگ تھی، جس سے پاکستان کی مسلح افواج کے اور عوام کی کتنی بڑی قربانیاں دے کر اس جنگ سے پاکستان ابھی نکلا ہی نہیں. یہ نئی جنگ اس پر مسلط کر دی گئی، اسٹریٹ وار. یہ پولیٹیکل اسٹریٹ وار ہے جس میں بھائی بھائی کا دشمن بنتے جا رہا ہے، ایک دوسرے کی دست گریبان ہوتے جا رہے ہیں. ارے میرے بھائیوں، فقیر انداز سے میں کہتا ہوں، یہ کائنات تو اللہ ہوئے، جھگڑا تو میں اور تو ہے. کائنات تو اللہ کے نبی کے نور سے تخلیق کی گئی ہے. یہ کائنات تو اللہ ہوئے. اب یہ جھگڑا جو میں اور تو ہے، اس میں اور تو کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس زمین پر اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے. عرب میں کتنے جھگڑے تھے، کس طریقے سے ایک دوسرے کی دستوں گریبان تھے، کس طریقے سے کئی سالوں تک ایک دوسرے کے خلاف جنگ ہوا کرتی تھی. کس طرح تکبر تھا، کس طرح فرعونیت تھی، کس طرح جہل تھا، کس طرح بدکاریاں تھی، کس طرح عورتوں کے ساتھ تذلیل تھی، کس طرح بچوں کے ساتھ تذلیل تھی. آج آپ معاشرے کو پلٹ کر دیکھیے، واپس ہم وہی اسٹریٹ کرائم کی طرف جا رہے ہیں، وہی اسٹریٹ وار کی طرف جا رہے ہیں. وہاں پر غلام تھے، یہاں پر پولیٹیکل ورکر ہے. پولیٹیکل ورکر کے ذہنوں کو غلامیت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اسلام نے اس غلامیت سے آزاد کر کے اللہ وحدہ لا شریک کے دربار میں سجدہ روز کرایا. ارے فقراء تو آپ کو اس روحانیت کی طرف لے کے جانا چاہتے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روحانیت تھی. الفقر فقری والفقر منی، اس فقیری کی طرف فقراء لے کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ الحمدللہ رب العالمین کا دور ہے. حضور کی ذات پر فخر کرنے کا دور ہے، حضور کی حمد و ثنا کو قائم کرنے کا دور ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دور جو اسلام کی نشان ثانیہ کا دور ہے. سورہ ناس ختم ہو چکا، قرآن دوبارہ اس زمین پر دور کرنے والا ہے، حمد و ثنا قائم ہونے والی ہے. آج یہ بین الاقوامی جتنے بھی جو ایجنڈے ہیں، جس طریقے سے ہمیں اس وار میں دھکیلا گیا جو امریکہ کی وار تھی، جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی، تحفظ امریکہ اپنے افغانستان میں اپنے تحفظ کے لیے جو ہے نا ہم کو آپس میں لڑایا. آج ہندوستان، اسرائیل اور دنیا کی اور جو طاقتیں ہیں اپنی تحفظ کے لیے ہمیں ایک نئی اسٹریٹ وار میں داخل کر دیا. پورے پاکستان کے اندر اگر پچھلی حکومت ہو، یہ حکومت ہو، یہ نواز شریف، عمران خان، یہ شہباز شریف، یہ پچھلی یہ جو پورے 5 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، یہ اسٹریٹ وار کی طرح، اور اس طرح نوجوانوں کے ذہنوں کو کیمے فلوج کر دیا گیا کہ نوجوانوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس ان کو اپنا پولیٹیکل لیڈر ہی سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، اس کے لیے تعویلات پیش کی جاتی ہے. افسوس کی بات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی ذات جو ہے، کوئی بھی نمونہ نہیں ہے. اسوہ حسنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہ اسی اسوہ حسنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرب کے اندر جو جہالت کو ختم کر کے، جو تکفیر کو ختم کر کے، ایک دوسرے کے خلاف دست گریبانی کو ختم کر کے، آقا اور غلام کے فرق کو ختم کر کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک صف میں کھڑا کر دیا سب کو. اور جس طریقے سے اسلام نے
اس زمین کے اوپر عدل و انصاف کو قائم کیا. اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سردار تک سب ایک ہی صف میں آ گئے اور آقا دو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن گئے. تو ہم بھی آپ کو اس نبی کا عاشق بنانا چاہتے, اسی نبی کے طریقے پہ لے جانا چاہتے. یہ جو بین الاقوامی سازش ہے اس مملکت کے اندر, مملکت کو کمزور کرنے, وفاق کو کمزور کرنے کے لیے, اس کے وفاق کو مضبوط کرنا ہے, پاکستان کی فوج کو مضبوط کرنا ہے. ہم نے سب نے مل کر آج شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے, آنے والی نسل کو اپنے ہم نے محفوظ کرنا ہے. یہ پاکستان اس واسطے بنا ہے. نظریہ پاکستان کو ذرا غور سے دیکھیے. اس نظریہ پاکستان میں الحمدللہ رب العالمین ہے, کیونکہ کس لیے ہجرت کی جا رہی ہے کہ وہاں پر عبادات نہیں کی جاتی. آج بھی دیکھیں نا آپ ہندوستان کا حشر دیکھیں, وہاں کے 35 کروڑ مسلمان کا دوسرے درجے کی شہریت پہ چلے گئے. مسجدوں میں اذان پہ پابندی لگ گئی ہے, گائے کو قربان نہیں کر سکتے, عورتوں کے حجاب پر پابندی لگ گئی ہے. کشمیر کا حشر آپ دیکھیے. انہی چیزوں سے نکلنے کے لیے, اللہ کی حمد و ثنا کو قائم کرنے کے لیے, ہم کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں 27 رمضان مبارک کے شب قدر کی رات میں پاکستان عطا کیا. قدر کریں پاکستان کی, اللہ کے دیے ہوئے اس نعمت کی قدر کریں, کیونکہ اللہ کی حمد کو قائم کرنا ہے. اور حمد کو قائم کرنے کے لیے کیونکہ تذلیل ہو رہی ہے. یہ تذلیل کیا ہے؟ جو سر معبودان باطل کے سامنے جھکتا ہے, اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے اس سر کی حرمت کو قائم کرنا, یہ آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے. اسلام میں بنیاد پرستی نہیں ہے. جو جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کے اندر, جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمان بنیاد پرست ہے. مسلمان بنیاد پرست نہیں ہے برادران اسلام. مسلمان توحید پرست ہے. داڑھی رکھنے والا بھی مسلمان, داڑھی اتارنے والا بھی مسلمان. آپ دیکھیے, لباس پہ دیکھیے مسلمان کے. انڈونیشیا ملیشیا میں لنگوٹ باندھتے ہیں, تہبت پہنتے ہیں, عرب جو توپ پہنتے ہیں, ہم پختون لباس یہ لباس پہنتے ہیں. ہندوستان میں پینٹ پہنتے ہیں, جناب آپ جائیں ادھر ترکی میں پینٹ پہنتے ہیں. اسلام میں تو لباس پر بھی کوئی قید نہیں, اسلام میں تو زبان پر بھی کوئی قید نہیں. ارے بنیاد پرست تو ہندو ہے, جو بغیر تلک کے ان کو جو ہے نشان کے وہ ہندو نہیں ہو سکتا. بنیاد پرست تو جو ہے عیسائی ہے, بغیر سلیب کے وہ عیسائی نہیں ہو سکتا. بنیاد پرست جو ہے نا یہودی ہے, جب تک کہ ٹوپی سر پہ یہاں نہ رکھ لے وہ یہودی نہیں ہو سکتا. بنیاد پرست تو وہ لوگ ہیں, وہ چیز ہم پہ مسلط کر کے ہم کو جناب جدید اسلام و قدیم اسلام میں ایک دوسرے سے لڑا کر اور ہم کو سیاسی اکھاڑے میں لا کر جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا گیا ہے. اس مملکت پاکستان کو اس وقت میرے بھائیوں ایک اتحاد کی ضرورت ہے. یہ اسٹریٹ جو وار ہے, اس وار کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس مملکت کا حل انتخاب نہیں, احتساب ہے. اس مملکت کا حل انتخاب نہیں. اگر یہ دوسری پارٹی آئے گی یہ اور نکل جائیں گے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کوئی کہاں پر دھرنا دے رہا ہے, کوئی کراچی سے دھرنا شروع کر رہا ہے. اب وہ دھرنے ختم ہو گئے, اب دوسرے صاحب دھرنا شروع کر دیے. ایک صاحب بیٹھتے ہیں دوسرے صاحب شروع ہو جاتے ہیں, جب دوسرے صاحب بیٹھتے ہیں دوسرے صاحب شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو اسٹریٹ وار چل رہی, اس اسٹریٹ وار کا حل کیا ہے؟ آئیے میں قرآن سے بتاتا ہوں. کیونکہ جو نظام اللہ نے منتخب کیا ہے, تخلیق انسان کی اللہ نے کی ہے. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ نے ہمیں انتخاب کر کے دیا ہے شب قدر کی رات میں. تو جب پاکستان کی شب قدر کی رات میں اللہ نے انتخاب کر کے رات کے 12 بجے نزول ملائک کے وقت اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, تو اس مملکت کو اللہ نے جب ہمیں عطا کی, اس مملکت کی یہ نعمتیں ہیں, اس مملکت نے زمین پر حیا حتی مطلع الفجر کرنا ہے, تو فقیر اسی حیا حتی مطلع الفجر کے لیے جو فقیر کھڑے ہوئے ہیں یہاں تک کہ وہ الصلاۃ خیر من النوم کی آواز دے رہے ہیں کہ بھائیو اٹھ جاؤ, جاگو, یہاں تک کہ فجر ہونے والی ہے, سورج نکلے گا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا قائم ہوگی. اسی پاکستان کی فوج اور پختون یہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں. اسی کو تقسیم کرنے کے لیے, آپس میں لڑانے کے لیے یہ تمام تر سازشیں ہو رہی ہے. کوئی اپنی
قوت کا مظاہرہ کر رہا ہے، کوئی اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہا ہے. ایک طرف ایک پارٹی قوت دکھا رہی، دوسری طرف دوسری پارٹی قوت دکھا رہی. اسلام تو ہمیشہ غریبوں سے پھیلا ہے، کمزوروں سے پھیلا ہے. آپ اصحاب کرام کی زندگی دیکھ لیں، آپ انبیاء کرام کی زندگی دیکھ لیں. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا قوت ہے؟ دربار میں تقریر کرتے ہوئے فرعون کہتا ہے تم دیکھ رہے ہو میرے پاس سارے عمراء ہیں، سارے میرے پاس سرداران ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہتے اشارہ کر کے اس کے پاس کتنے لوگ ہیں، کون ہے اس کے پاس؟ تو اسلام تو قوت سے نہیں پھیلا، اللہ کی ایمانی طاقت سے پھیلا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی طاقت سے پھیلا، آپ پر بھروسے سے پھیلا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھروسے سے پھیلا. تو آج طاقتوں کے ذریعے، آج قوتوں کے ذریعے روڈوں کو بند کر کے تو یہ چیز کی جا رہی ہے. یہ چیز پاکستان اور اسلام کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. اس کو ہم نے اس نظام کی طرف لے کے جانا ہے، کیونکہ انتخابات اگر ہو بھی جاتے، الیکشن ان مسائل کا حل نہیں. اس مسائل کا حل قرآن سے دیکھتے ہیں. ارے جس طریقے سے اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرماتے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کو سجدہ کرو، میں نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا. ارے نظام مملکت جو ہے، نظام احتساب ہونے چاہیے. جس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے بھی احتساب کیا، اپنے بیٹے کو بھی احتساب کے کٹہرے لا کے کھڑا کیا، اس کو بھی درے مارے. اسی طریقے سے اس پاکستان کے اندر ایک احتساب ہونا چاہیے. ارے وہ ختم ہو جائے، وہ ختم کر رہے ہم وہ. ارے جب تک کہ صفائی نہیں ہوگی یہ بدبو کیسے ختم ہوگی؟ یہ بدبودار نظام کیسے ختم ہوگا جب تک کہ صفائی نہیں ہوگی؟ اس مملکت کا حل وہ صفائی ہے جس کو قرآن نے اشارہ کیا، جس کو قرآن نے بتایا کہ فَتْخُتِيَتْ دَابُرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظُلِمُوا الحمدللہ رب العالمین. ان ظالم قوموں کی دبر کٹے گی، پھر اللہ کی حمد قائم ہوگی. کیونکہ یہ جو ہے نا ظلم کر رہے ہیں، اس مملکت میں بھی ظلم کر رہے ہیں اور انسانیت میں بھی ظلم کر رہے ہیں. ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان کر کے ہم کس کو خوش کر رہے ہیں؟ ارے ابھی ہم نکلے ہیں بڑی مشکلوں سے، اس جنگ سے جس جنگ میں ہم نے اپنے جوانوں کو قربان کیا، اپنے بچوں کو قربان کیا. مساجد میں دھماکے ہوتے تھے، مدارس میں دھماکے ہوتے تھے، کوئی بھی اسے محفوظ نہیں تھا. علماء محفوظ نہیں تھے، فوجی محفوظ نہیں تھے، سیاستدان محفوظ نہیں تھے، کوئی بھی غریب امیر خان کوئی محفوظ نہیں تھا. اور جو ہے نا آج ہم پھر دوبارہ اسی طرف اس ملک کو ایک انتشار کی طرف دھکیل رہے ہیں. جو ملک اتنے زیادہ بین الاقوامی فنڈنگ میں مجبور ہے، IMF کا، جو ورلڈ بینک کا جو ہے نا پاکستان قرضدار ہے، وہاں پر 70 ارب روپے آج تک ان جو 5 سال میں اس پولیٹیکل جو اسٹریٹ وار کے اندر لگا دیے گئے. سب پارٹی مل کے لگا رہے ہیں. اگر یہی پیسے سارے پارٹی مملکت سے اگر محبت ہے، پاکستان سے اگر چاہت ہے، پاکستان سے اگر الفت ہے، اگر یہی پیسے سارے اکٹھا کر کے اسٹیٹ پہ لگاتے، مملکت پہ لگائے جائے اور مملکت کو مضبوط کیا جائے تو پاکستان IMF کی غلامی سے نکل سکتا تھا. برادران اسلام، بڑے افسوس کی بات ہے، فقراء کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے. فقراء کو پاکستان سے محبت ہے، کیونکہ پاکستان کا جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، جو پاکستان کا کنٹری کوڈ 92 ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداد ہے. اس پاکستان کی جو فوج ہے وہ یہ پختون ہے. اس کا انتخاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہے. آج جو ہے نا وہ دوبارہ پولیٹیکل پارٹی اپنی ذاتی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے پھر پاکستان کی فوج کے ان افسران کے خلاف جو ہے وہ زہر افشائی کر کے اپنی پولیٹیکل گروتھ کو بڑھا رہے. آپ کی پولیٹیکل گروتھ ایسے نہیں بڑھے گی. آپ کی پولیٹیکل گروتھ آپ کے منشور سے بڑھے گی. آپ کی پولیٹیکل گروتھ کے لیے آپ نے اپنے منشور کو اپنے عوام کے سامنے رکھیں. آپ اس کے اوپر اپنے عوام کو مطمئن کریں تاکہ عوام آپ کو ووٹ دے. یہ لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑانا، یہ لوگوں کے دوسرے کے خلاف بہکانا، یہ لوگوں کے دوسرے اسٹریٹ وار کی طرف لے کے جانا، یہ پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنا، یہ پاکستان کی قتل مفاد میں نہیں ہے. یہ ان غیر ملکی طاقتیں جو ہندوستان کی طاقت ہے، جو اسرائیل کی طاقت ہے، جو جن کو پتا ہے یہ پاکستان، کیونکہ ان کی ویدوں میں لکھا ہوا ہے، ان کی کتاب کالی گنان میں لکھا ہوا ہے، ان کی جو مذہبی جتنے رہنمائے وہ جانتے ہیں یہ پاکستان کی فوج اور یہ جو پاک پختون ہے ان کی اپنے کتب میں لکھا ہوا ہے یہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں. لہٰذا ان کو اتنا الجھا دو کہ ہم محفوظ ہو جائے. یہ وہ فرعون ہے جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں تاکہ یہ جدید فرعون
فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے سے گربان کرانا، خود کو بچانے کے لیے میرے بھائیوں، خود کو بچانے کے لیے اپنی سیاسی پارٹی ہر ایک اپنے منشور پہ آؤ، منشور پہ آؤ، عوام کو مطمئن کرو، کارکردگی بتاؤ، عوام کے اندر شعور اجاگر کرو، تحمل پیدا کرو، بردباری پیدا کرو۔ آج جس طریقے سے عوام کو ورگلایا جا رہا ہے، دست گریبانی کی طرف جایا جا رہا ہے، خانہ جنگی کی طرف جایا جا رہا ہے، اس سے ہر گھر کے اندر فتنے پیدا ہوں گے اور ہر گھر کے اندر جو ہے نا لڑائیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس مملکت پاکستان کو اس شر فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اس لیے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حق کو قائم کرنا ہے۔ اب اللہ کی حق کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے بنائے ہوئے طریقے پر ہم نے عمل کرنا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے راستے پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کے جو راہ رہنما ہے ہمارے اس کائنات کے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بتائے ہوئے منصور و منشور اس قرآن پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اس عمل کرنے سے ہی ہم اس زمین پر جو ہے اللہ کے ہم کو قائم کر سکتے ہیں۔ اب وہ رب العالمین ہے، میں نے اس سے پہلے ابھی عرض کیا، سب کچھ تو اللہ کا ہے، جھگڑا میں اور تو کا ہے۔ یہ میں اور تو ختم کرنا ہے۔ یہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، یہ جو نفوس کے ایک دوسرے کے ساتھ دست گریبان ہے، تو بڑا میں بڑا، تیری پارٹی بڑی میری پارٹی بڑی، میرا لیڈر بڑا تیرا لیڈر بڑا، ہم انہیں اس گرداب سے اپنی عوام کو نکالنا ہے۔ یہ تمام تر خطبہ حضرات کی بھی ذمہ داری ہے، یہ علماء حضرات کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ ممبر و محراب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر و محراب ہے، جہاں سے آپ نے امت کی رہنمائی کرنا ہے، امت کو تکفیر سے نکالنا ہے، امت کو تکلیف سے نکالنا ہے، ان فرقوں سے نکال کر اللہ اس کے نبی کی طرف ہم نے لانا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کی ہم قائم۔ اس سے پہلے اللہ کی ہم کیسے قائم ہوئی؟ جو کعبے کے بت تھے وہ کیسے ٹوٹے؟ کس طریقے سے کعبے میں رکھے بتوں کو توڑا گیا؟ کس طریقے سے اللہ کی حمد کو اس زمین کے اوپر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا؟ تو جب ایک چیز، ایک قانون لاگو ہو چکا ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ آیا ہے، نہ کسی نبی کی کوئی ضرورت ہے، تو پھر جب ایک کائنات کا ایک سسٹم بن گیا ہے، سورج کا ایک ڈھلنا بن چکا ہے، چاند کی ایک اپنی گردش بن چکی ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی، تو پھر حمد کو قائم کرنے کے لیے جو اللہ کے نبی نے ایک کام کیا، ایک کردار ادا کیا، جو اسوہ حسنہ ادا کیا، آپ نے تبلیغ کی، ہجرت کی، غزوات کیا اور آپ نے فتح مکہ کیا، اس میں آپ مجھے ایک جگہ پر بتا دیں کہاں پر جو ہے نا اسٹریٹ وار کی گئی، کہاں پر جو ہے نا جلسے جلوس کیے گئے، کہاں پر جو ہے نا وہاں پر انتخابات کیے گئے، کہاں پر جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا عوامی قوت کا مظاہرہ کیا گیا؟ ارے وہ 313 تھے بدر کے میدان کے اندر کھڑے ہوئے، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سپاہی جنگ بدر میں کھڑے 313 تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے وہ لوگ، دنیا بھر کی تقدیریں، نہ دیکھو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہم نے واپس اسی طرف آنا ہے، یو ٹرن لینا ہے۔ امت مسلمہ نے حمد کو قائم کرنے کے لیے، قرآن کو نافذ کرنے کے لیے، وہ صاحب قرآن، وہ فخر موجودات، وہ خاتم النبی، وہ رسول امین، وہ شفیع مذنبین، وہ ہادی برر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے اصحاب کرام کی طرح آپ کے ساتھ عقیدت و محبت، وہ انسیت رکھتے ہوئے اسی طرح ہم نے عمل کرنا جس طرح اصحاب کرام نے کیا تھا، تو پھر ہم قائم ہوگی۔ یہ روحانی طریقے سے ہوگی ہم قائم، یہ مادی طاقتیں ہم قائم نہیں کر سکتی۔ اللہ اس کے نبی کی ہم کو قائم کرنا ہے تو روحانی طریقے سے قائم کرنا ہے، جس طریقے سے اس کائنات کی کوئی چیز کو بدل سکتا ہے۔ آج امریکہ خود کو سپر پاور کہتا ہے نا، آج روس خود کو سپر پاور کہتے ہیں، 5 بڑی طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا، ساری بڑی طاقتیں بیٹھ کے فیصلہ کرتے کہ ہم ویٹو کرتے ہیں، کل سورج نہیں نکلے گا، ہم سورج کی طاقت کو ویٹو کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ویٹو کر سکتی ہے؟ کل سورج کو نکلنے سے کوئی روک سکتی ہے؟ نہیں، اللہ نے اس کی تخلیق اس طریقے سے کی ہے،
جب رب نے تخلیق کر دی ہے کوئی طاقت نہیں روک سکتی. تو اس طرح روحانیت کی تخلیق بھی، روحانیت کے انقلاب کی بھی اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے تخلیق بتا دی ہے. اسی طریقے سے انقلاب آئے گا اس زمین پہ، مسلمانوں کی حمد و ثنا قائم ہوگی، اور اسی طریقے سے خلافت علی منہاج نبوت کا قیام ہوگا. اس مملکت کے جو اس بدبودار نظام ہے، اس جو چہرے بدل رہے نظام نہیں بدل رہا، اس بدبودار نظام سے نکلنے کے لیے پاکستان کے جو آئین ہے، پاکستان کے جو قانون ہے، جو نظریہ پاکستان ہے، جو قرآن کی تعلیمات ہے، ہم نے اس طرف آنا ہوگا. اس زمین پر حمد و ثنا کو قائم کرنا ہے. طریقہ روحانی ہے، کیونکہ یہ سب جو ہے اللہ ہوئے، جھگڑا میں اور تو ہے. اب میں اور تو کے جھگڑے کو ختم کرنا ہے تو قرآن کی طرف آنا ہوگا، قرآن کے روحانی طریقے کی طرف آنا ہوگا. حضور کی فخر و فخری والفقر منی کی فقیری پر فخر کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان فرقوں سے، کیونکہ حضور آج کیا ہے، تعصب سے ایک دوسرے کے خلاف ہے. قوم قبائل تعارف ہوئے، یہاں پر قوم قبائل تعصب بنا. یہ تعصب کو ختم کرنا ہے. فقیر کی یہی آواز ہے، فقیر کی یہی التجا ہے، فقیر کی یہی درخواست ہے. امت مسلمہ کو متحد کرنا ہے تو ہم انہیں روحانی طریقے سے قرآن کی طرف آنا ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنانا ہوگا. پھر جا کے اس زمین پر دوبارہ حمد قائم ہو سکتی ہے. فقیر کی یہی التجا ہے، یہی دعا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.